7 ذی الحج 114 ہجری شہادت مولا امام محمد باقر علیہ السلام۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے تقریباً 4 سال اپنے جد بزرگوار مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور تقریباً 38 سال اپنے پدر بزرگوار مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد محرم الحرام 95 ہجری درجہ امامت پر پہنچے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام واقعہ کربلا اور شہادت مولا امام حسین علیہ السلام و اصحاب مولا امام حسین علیہ السلام کے وقت 4 سال کے تھے اور کربلا میں اس وقت موجود تھے۔ عاشورہ کے بعد اسیر ہوئے اور اسی حالت میں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے گئے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت میرے جد امجد مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی شہادت اور اس وقت جو مصائب ہمارے اوپر آئے سب مجھے یاد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ جناب فاطمہ بنت الحسن علیہ السلام ہیں جن کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اسی وجہ سے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کے جد پدری مولا امام حسین علیہ السلام اور جد مادری مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں امام فرزند مولا امام علی علیہ السلام و جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابن الخیرتین و علوی بین علویین کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ السلام خاص طور پر نسل مولا امام علی علیہ السلام و جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی امامت سے پہلے حکومت معاویہ بن ابو سفیان، یزید بن معاویہ، معاویہ بن یزید، عبداللہ ابن زبیر، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک سے، اور اپنی امامت کے دوران سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک سے بہت اذیتیں و تکلیفیں برداشت کی۔ علامہ مجلسی اور سید ابن طاووس لکھتے ہیں کہ جب حشام بن عبد الملک اپنے عہد حکومت کے آخری ایام میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ میں پہنچا تو وہاں مولا امام محمد باقر علیہ السلام اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایک دن مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجمع عام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بھی فرمایا کہ ہم روئے زمین پر خدا کے خلیفہ اور اس کی حجت ہیں، ہمارا دشمن جہنم میں جائے گا اور ہمارا دوست نعمات جنت سے متنعم ہوگا۔ اس خطبے کی اطلاع حشام کو دی گئی، وہ وہاں تو خاموش رہا لیکن دمشق پہنچنے کے بعد والی مدینہ کو فرمان بھیجا کہ محمد بن علی علیہ السلام اور جعفر بن محمد علیہ السلام کو میرے پاس بھیج دے۔ چنانچہ آپ حضرات علیہ السلام دمشق پہنچے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ہم معدن رسالت ہیں، کسی امر میں ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حشام کو غصہ آ گیا اور بولا کہ آپ علیہ السلام لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دادا مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے غیب کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے اور مولا امام علی علیہ السلام امام مبین ہیں، اور آپ علیہ السلام کو کیا نہیں معلوم تھا۔ علامہ
مجلسی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حشام نے والی مدینہ ابراہیم بن عبد الملک کو لکھا کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر سے شہید کر دے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حشام بن عبد الملک براہ راست اس قتل میں ملوث ہے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ آپ علیہ السلام کو اسی لباس میں دفن کیا جائے جس میں آپ علیہ السلام ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مولا امام سجاد علیہ السلام اور مولا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ قبرستان بقی میں مدفون ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ آپ علیہ السلام کے اموال میں سے 10 سال تک منا میں آپ علیہ السلام کے لیے مجلس عزا برپا کی جائے۔